اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام کا حق یہ ہے کہ اسے کھانا دیا جائے اور پہننے کو کپڑا دیا جائے، اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو یا سہار سکتا ہو۔ اس حدیث کے اندر لفظ مملوک آیا ہے، جس سے مراد غلام اور باندی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب کے معاشرہ کے اندر لوگ غلام اور باندیاں رکھا کرتے تھے، اور ان غلاموں اور باندیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتے تھے۔ نہ ہی ان کو ٹائم پر کھانا دیتے، نہ ہی ان کو پہننے کا کپڑا دیتے، اور نہ ہی ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتے جتنا وہ برداشت کرتے، یعنی ان کی صحت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا۔ تو آج کے دور میں اس حدیث سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے ماتحت ہمارے پاس کام کرنے والے جو نوکر ہیں، جو لوگ ہیں یا جو بچے ہیں، تو ان سے ایک تو اتنا ہی کام لینا چاہیے جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ برداشت سے زیادہ یعنی ایک سخت کام لے رہے ہیں تو ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور ارشاد میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں دے رکھا ہے۔ جس بھائی کو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کے قبضہ میں دے رکھا ہو، اسے چاہیے اسے وہی کھلائے اور وہی پلائے جو وہ خود کھاتا اور پہنتا ہے، اور اس کے اوپر کام کا اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ وہ اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت آپ گورنر تھے، تو دیکھا آپ آٹا گوندھ رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو آدمی کہنے لگا، یہ کیا حضرت کہ آپ آٹا گوندھ رہے ہیں؟ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا غلام اس وقت کام پر گیا ہوا ہے، یعنی اس کو انہوں نے کسی اور کام پر بھیج رکھا تھا۔ اب اس پر میں دو کاموں کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی اگر انہوں نے اپنے غلام کو کسی اور کام پہ بھیج دیا تو اس سے وہ دوسرا کام نہیں لیا جو اس سے وہ روزانہ لیا کرتے تھے۔ اور یہاں بات ہو رہی ہے ایک گورنر کی، اور اب اگر اس کو آج کے رخ میں اور آج کی دنوں میں، آج کی تاریخ میں دیکھا جائے، ایک واقعہ رونما ہوا ہے ایک بچی کے اوپر کسی جج کے گھر کے اندر۔ اتنا ظلم ہوا ہے کہ اس بچی کی تمام جسم کی بہت ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اور وہ بچی جاں بحق ہو گئی۔ اب یہ اس طرح کا غیر انسانی سلوک ہمارے معاشرہ کے اندر آئے دن اس طرح کی چیزیں خبروں میں آتی ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو اپنے دین کے بنیادی اصولوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی کی زندگی کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی، ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے، ہم لوگوں کے، انسانوں کے حقوق نہیں ادا کریں گے، تو پھر اس طرح کے واقعات کی روک تھام مشکل ہے۔ تو یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے پاس کسی کے بچے رکھتے ہیں، یا کوئی نوکر رکھتے ہیں، یا ان کے ماتحت ملازم ہیں۔ تو تین چیزیں، صرف تین رہنما اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ایک تو اسے اچھا کھانا دیں، یعنی جو آپ کے گھر میں بن رہا ہے آپ اسے بھی کھلائیں۔ دوسرے نمبر پر اسے وہی کپڑا پہنائیں جو آپ پہنتے ہیں، جیسے ہم اپنے لیے سوٹ لے لیتے ہیں تو ایک اپنے غلام کے لیے یا ایک اپنے کام والے انسان کے لیے لے لیں۔ وہ کوئی کام کر رہا ہے، بے شک وہ ہمارا سخت کام کر رہا ہے اور کام بھی ہمارا ہے، تو ہم اس کا ہاتھ بٹا دیں۔ اگر ہم اس کا ہاتھ بٹا دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں اور خادموں پر اپنے اختیار کو غلط استعمال کرنے والا شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اس پر لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ میری امت میں دوسری امتوں کی نسبت غلام اور یتیم زیادہ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے، پس تم لوگ اپنی اولاد کی طرح ان کی خاطر کرو، انہیں کھلاؤ،
انہیں پلاؤ اور ان کا خیال رکھو۔